بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ آئیے گا، آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر 3 ایسی باتیں بتانے والی ہوں جس سے میرے مسلمان بھائی اور میری بہنیں بے خبر ہو کر کے، یہ جو باتیں ہیں وہ دراصل بات یہ ہے کہ انسان کو علم کی کمی کی بنا پر ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس سے کہ اسلام میں منع ہے، بلکہ اگر وہ اس حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستر ہو تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو اس گناہوں کے بچنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ نشے کی حالت میں مباشرت کرنا جائز ہے، یا جس کمرے میں قرآن پاک رکھا ہو یا قبلہ کی طرف رخ کر کے مباشرت کی جائے تو یہ منع ہے، جائز ہے یا نہیں، یا مباشرت کے کون کون سے آداب ہیں جو اسلامی طریقے سے ہم کریں جس کی بنا پر ہمیں ثواب بھی ملے۔ اور اگر ہم ان سے بے خبر ہوں گے، میرے کچھ بہنیں، کچھ میرے بھائی جو علم کی کمی سے ایسے کام کرتے ہیں جن کو معلوم نہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ویڈیو دیکھا جائے یا وائرل ہو، نہیں، صرف مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے گناہوں سے، نیک کام کرنے والے گناہوں سے بچ جائیں، یعنی مباشرت ایک طریقے سے کیا جائے، اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلا جائے تو اس میں ثواب ہے، بہت عظیم ثواب ہے۔ لیکن اگر اس میں غلطی کی جائے، اگر اس میں ادب و احترام نہ کیا جائے تو یہی عذاب بھی ہے۔ پیارے عزیزو، اس لیے یہ ویڈیو بنایا گیا ہے۔ آئیے گا، پہلے میں آپ کو پہلی بات بتاتی ہوں، وہ یہ ہے، آپ سمجھ لیں کہ قبلے کی طرف رخ کرنا شہبت کرتے وقت کیا یہ ضروری ہے یا منع ہے؟ میری بات کو بڑی دھیان سے سنیں اور پورا ویڈیو توجہ سے سنیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور کسی بھائی کو، اپنے دوستوں سے بتائیں تاکہ اس سے غلطی کرنے سے باز آ جائیں۔ اور اب تو میڈیا حاضر ہے، ہر چیز میڈیا پر اویلیبل ہے، تو اس لیے یہ ویڈیو بنایا جا رہا ہے۔ سنیے گا، حضور سیدنا محمد بن غزالی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحبت کرنے کے آداب میں سر ایک ادب یہ بھی ہے کہ صحبت کے وقت منہ قبلے کی طرف سے پھیر لیا جائے۔ حضور سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحبت کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا یا کرنا وہ خلاف ادب ہے، جیسے کہ دور مختاری میں اس کا بیان ہے۔ جماع کے وقت قبلے کی طرف سے رخ پھیر لینے کے لیے غالباً اس لیے کہا گیا ہے کہ قبلے کی تعظیم ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے، اس کی طرف رخ نہ ہو کسی بھی بندے کا، اور بندہ اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے تو قبلے کی طرف منہ کر کے پیشانی کو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں جھکا دیتا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے ہم بستر نہ ہو، صحبت نہ کریں۔ میاں بیوی دونوں خیال رکھیں کہ کمرہ اس رخ بھی ہو، تب بھی اپنی چارپائی، اپنا بیڈ جہاں دونوں ملاقات کریں تو وہ قبلے کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ اس پہ وہ پرہیز اور دھیان رکھیں کہ یہ بہت ضروری بات ہے۔ ہاں، اگر اسی کمرے میں قرآن پاک رکھا ہے تو قرآن مجید کو اس پہ کوئی کپڑا ڈال دیں، اگر گردان نہیں ہے، اس پہ جزدان نہیں ہے تو اس پہ کپڑے سے ڈھک دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ قرآن پاک کا رکھنا کوئی حرج نہیں، شرط یہ ہے کہ قرآن پاک جزدان کے اندر ہو، خیال رہے۔ اب آئیے گا، مباشرت کے کچھ آداب۔ آپ نے سڑکوں پر تو دیکھا ہوگا، جو غیر مذہب کے لوگ ہیں، زیادہ تر یہ ہوا امریکہ میں چل رہی ہے کہ وہ لوگ ماڈرن زمانے میں اس قدر گم ہو گئے ہیں کہ انسانیت کی ان کے اندر کوئی نام ہی نہیں، بالکل حیوانیت نظر آ رہی ہے، بالکل حیوانیت کی شکلیں نظر آ گئی ہیں، جیسے جانور نظر آتے ہیں۔ لیکن اسلام نے بہت پیارے ادب بتائے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسلام میں
ادب و احترام کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا ایسی جگہ صحبت کریں کہ کسی کو نظر نہیں آئے، اور میاں بیوی آپس میں تعلقات جب قائم کریں تو بہتر یہ ہے کہ وہ ایک کپڑا ڈال لیں، اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ چادر وغیرہ اوڑھ لیں، جس سے کیا شادی شدہ جوڑوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ چادر اوڑھ لیں۔ اور آج کا زمانہ کیا لائٹنگ فٹنگ کرتے ہیں، لائٹوں سے بالکل کھلم کھلا، جو منع ہے کہ میاں بیوی اپنے جسم کو نہ دیکھے، یہ بہت غلط ہے، اس میں ادب کے خلاف ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے مکان کے اندر لے گیا اور دروازہ بند کر لیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا یا گھر میں جو بچے ہیں ان کو معلوم ہو گیا کہ آج مباشرت کرنے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ دھیان رہے کہ روشنی بھی نہ جلنی چاہیے اور کسی کو معلوم نہ ہو میاں بیوی ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے اس میں ثواب بھی دیا ہے، اور یہ بہار شریعت سے ہے۔ جہاں قرآن کریم کی کوئی آیت لکھی ہو یا کسی چیز پر لکھی ہو یا کوئی سیندری وغیرہ ٹنگ رہی ہو، کوئی صفی وہاں رکھی ہو بزرگان دین کی، تو اس پہ کپڑا ڈال لیں، اس کو ڈھک دیں۔ وہاں صحبت کرنا، برہان ہونا یعنی کپڑے اتارنا بے ادبی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو بچہ سمجھدار ہو اور دوسروں کے سامنے اس کی میاں بیوی کی دونوں اپنے والدین کی ذکر کرتا ہو تو اس کے سامنے بھی صحبت کرنا مکروہ تحریمہ ہے، یعنی شریعت کو یہ بات ناپسند ہے۔ کسی اگر یہ بھی سن لیں کسی کی دو بیویاں ہوں تب بھی ایک دوسرے کے سامنے وہ نہ کریں، ایک بیوی کے سامنے دوسری سے ملاقات نہ کریں، اس سے بھی پردہ بتایا گیا ہے، یہ بھی فتوی رضویہ میں ہے۔ اب آئیے گا مباشرت سے پہلے وضو کر لینا۔ میرے پیارے اسلامی بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر سن رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ پہلے وضو کر لیں تو اس میں کتنے فائدے پھر میں آپ کو بتاؤں گی، کہ نشے کی حالت میں بیوی سے ہم بستر ہونا کتنا گناہ ہے، بلکہ عظیم زنا بتایا گیا ہے۔ مباشرت سے پہلے وضو کر لینا چاہیے، کہ اس سے بہت سے فائدے ہیں، جن میں سے ہم یہاں کچھ فائدے لکھتے ہیں، بتا رہے ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے۔ اول، وضو کرنا ثواب اور باعث برکت بھی ہے۔ مباشرت سے پہلے وضو کرنے کا حکمت ایک یہ بھی ہے کہ مرد عورت دونوں میں سے یہ احساس پیدا ہو کہ صحبت ہم صرف اپنی خواہشات کو نفسانی کی تکمیل کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ نیک صالحہ اور بہترین اولاد کا مقصد ہے ہمارا، اور یہی ہماری حکمت ہے۔ اسی وقت ہم اللہ کے لیے یہ مباشرت کر رہے ہیں، تو بہت ثواب ہے، بلکہ بے شمار بے گنتی ثواب ہے۔ مرد باہر سے، اور اس کا ثواب کا اور وضو کا ایک مقصد اور ہے، مرد باہر کے کاموں سے، عورت گھر کے کاموں سے فارغ ہوتی ہے، دونوں تھکے ہارے نظر آتے ہیں، تو جسم کو توانائی کے لیے، فائدے کے لیے ثابت ہے کہ وہ وضو کر لے، جس سے جسم قوت اور خود میں طاقتی اور اعتمادی کا سبب بن جائے۔ پیارے اسلامی بہنوں، دن بھر کی بھاگ دوڑ جسم پر، چہرے پر دھول مٹی کے جراثیم لے کر آتی ہے۔ جب مرد عورت دونوں بوسوں کنارے ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو پیار چومتے ہیں، گالوں کو یا رخساروں کو، تو اس سے ان کے جسم پہ جو باہر سے جراثیم لگ کر آئے وہ منہ کے ذریعے پیٹ کے اندر پہنچ جاتے ہیں، جس سے کیا کوئی مرائض بھی پیدا ہو سکتا ہے اور خطرہ ہے۔ تو فائدہ وضو کا یہ ہے کہ اگر وضو کر لیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ رہیں گے، کچھ کیٹاڑو کچھ جراثیم پانی سے دھل جاتے ہیں۔ اب آئیے گا نشے کی حالت میں نشے کی حالت میں مباشرت کرنا کیا ہے۔ شریعت اسلام میں ہر قسم کا نشہ حرام ہے، اور اسلام میں شراب کو تو بے شمار یعنی بدترین گناہ سمجھا گیا ہے، یعنی تمام برائیوں کی ماں بتایا گیا ہے نشے کو۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے شراب پی کر اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، جس نے شراب پی کر اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا، اپنی بیوی سے جسمی تعلقات کیے، تو اس نے گویا اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا شراب کی حالت میں۔ شراب پی کر کے جس نے شراب
पी करके गोया उसने अपनी माँ के साथ जिना किया। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखना, अगर शौहर नशे की हालत में, तो बीबी तो समझदार है, बीबी इससे बचना चाहिए। और शौहर को भी चाहिए कि नशे की हालत में सब काम करे, ये ना करे, ताकि जिना लिखा जाए। ये शराब पीते वक्त शराबी का ईमान ठीक नहीं रहता। और ये बुखारी शरीफ में जिल्द नंबर 3 बाब नंबर 968 पर ये हदीस मुबारक लिखी हुई है। प्यारे अजीजों, उम्मीद है कि आप जरूर इन बातों से बच जाओगे, ताकि शराब की हालत में, शराब के बगैर अपनी बीबी से हम बिस्तर हो, शराब की हालत में बीबी को हाथ न लगाएं। क्योंकि आज का दौर जो चल रहा है ना, शराब हो, कबाब हो और सिर्फ कोई तवायक मिल जाए, ये गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं। तो बाज आ जाओ अपनी बीबी की पास, बियर पी के, शराब पी के जो हम बिस्तर होते हैं ना, तो उसने ऐसा किया जैसे अपनी माँ के साथ जिना किया है। और ये लिखा हुआ है फतवा रिजविया जिल्द नंबर 10 और सफा नंबर 48 पर, आप कहीं भी देख सकते हैं। जो जिना करके शराब पिए, तो जिना या शराब अल्लाह ताला से ईमान के लिए ऐसे खींच लेता। जो जिना करते हैं, जो शराब पीते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनसे ईमान को खींच लेता है, अपने सर से ऐसे उतार लेता जैसे कोई अपने सर से टोपी उतारता, या औरत अपने सर से दुपट्टा उतारती। तो ख्याल रहे, कभी भी शराब न पिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक दे। और मेरे भाइयों, आपको भी, मेरा आपसे बस इतना ही कहना है कि मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।